ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنی قدرت سے کشتیوں اور افلاک کو روا دوا کیا، آدم کو چنا اور فرشتوں سے ان کے لیے سجدہ کرایا۔ میں اللہ سبحانہ کی تعریف کرتا ہوں، وہ تعریف کے لائق ہے۔ اپنے کرم سے اس نے اپنے بندوں سے تھوڑے کو قبول کیا اور اپنے فضل سے زیادہ نوازا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہم مثل سے بلند نظیر سے منزہ ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے و رسول، بشارت دینے والے، ڈرانے والے، روشن چراغ ہیں۔ اللہ درود اور برکت نازل کرے ان پر اور ان کے آل پر جو تاریکی میں 14ویں کے چاند ہیں، اور ان کے اصحاب منارہ ہدایت پر، اور تابعین پر، اور ان کی اچھے سے پیروی کرنے والے پر، اور ان کے راستے پر چلنے والے، ان کی اقتدا کر کے ہدایت یاب ہونے والے پر، اور بے شمار و لامحدود اور بے انتہا سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، اے لوگوں، میں تم کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم کرے، اور برابر استغفار کرتے رہو۔ ذہنی راحت، انشراح صدر، نفس کا سکون، دل کا اطمینان اور اچھے متاع کا قصد جسے ہو وہ استغفار کو لازم پکڑے۔ تنزیل عزیز میں ہے اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو تو وہ تم کو ایک وقت مقررہ تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا۔ جسے قوت اور صحت و عافیت چاہیے وہ استغفار کرتا رہے۔ تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے۔ مصائب سے حفاظت اور حوادث سے سلامتی کے خواہاں کو ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ اے مسلمانوں، تہذیبوں کا قیام اور ان کا عروج، ان کا سقوط و زوال، سب کا انحصار اس پر ہے کہ ان میں اقدار و مبادی کیا ہیں اور زندگی کے تئیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اسی طرح ان کی بقا اور قوت کا انحصار اس پر ہے کہ انسان کے سلوک کو مثبت کرنے اور اس کی تربیت میں ان کے معیار کیا ہیں۔ کوئی بھی امت اپنے کارناموں اور آداب کی چیزوں میں سے کسی پر اس قدر حریص نہیں ہوتی جس قدر وہ اپنی ان تہذیبی اقدار پر ہوتی ہے جو اس کی زندگی، اس کے جوہری معاملات کی تشکیل کرتے ہیں اور اس کو سربلند کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اخلاق امتوں کی تعمیر کی بنیاد ہے، اس کی مضبوطی ہلاکت و بربادی سے حفاظت و سلامتی کا ضامن ہے، بلکہ انفرادی و اجتماعی زندگی اللہ کے حکم سے بغیر بلند اقدار و اعلی اخلاق کے ممکن نہیں، اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ دل کی ہر صفت اعضاء پر اپنا اثر دکھاتی ہے، اور جب بھی اخلاق عمدہ ہوگا تو اس کا نتیجہ درست طرز عمل کی صورت میں نکلے گا، اور انسان کے افعال کی درستگی اس کے اخلاق کی درستگی پر منحصر ہے، اور جو بھی معاشرہ مکارم اخلاق کے بندھنوں سے نہیں جڑے گا وہ امن، ہم آہنگی اور اتحاد کی نعمت سے بہرہور نہیں ہوگا، بلکہ اس میں دراڑ، باہمی کشمکش ظاہر ہوگی، پھر نیست و نابود ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں، تہذیب کو اس کے مادی اثرات سے اور مادی آسائش سے نہیں بلکہ انسان کی حفاظت اور اس کی عزت کے تحفظ میں وہ کتنا کارگر ہے اس سے ناپا جائے گا۔ مادی چیزیں، ایجادات، دریافتیں، یہ سب بشریت کی سلامتی اور امن و اطمینان کو عام کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ مسلمانوں، اخلاقی قواعد دینی اصولوں اور ایمانی مقاصد سے وابستہ ہیں اور شرعی تعلیم سے بھی جدا نہیں۔ شاطبی رحمہ اللہ نے کہا، شریعت نام ہے مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے، احکام کو منظم کرنے، اخلاق کو سنوارنے کا۔ پھر فرمایا، یہی وہ چیز ہے جو برے حال اور نظام کی خرابی سے بچاتی ہے۔ مسلمانوں، اخلاق کا لب لباب دینداری ہے۔ جو اخلاق میں تم سے برتر ہے وہ دین میں بھی تم سے برتر ہے۔ بس اخلاق کے بغیر کوئی دین نہیں اور دین کے بغیر کوئی اخلاق نہیں۔ صحیح اخلاق اور درست اقدار اشخاص، حالات، زمانے اور جگہوں کے بدلنے سے نہیں بدلتے، اس لیے دشمن اور دوست، دور و نزدیک، قوی و ضعیف، غالب و شکست خوردہ، نیک اور بد، سب کے ساتھ یہ ہوتے ہیں۔ قرآن عزیز میں ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے
اخلاق سے پیش آؤ۔ ترمذی نے اسے بسند صحیح ابو ذر اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اور بڑی تباہی یہ ہے کہ اخلاق مفادات کے تابع ہوں، یہ جھوٹ اور انحراف ہے۔ اس صورتحال میں یہ مفادات کی سیاست ہوگی، اصولوں کے نہیں، اور اس صورتحال میں یہ مفادات کی سیاست ہوگی، اصولوں کی نہیں۔ بھائیو، اس لیے آج انسانیت بہت سے ممالک میں خوف و اضطراب کا شکار ہے، اور جو کچھ موسمیاتی تبدیلیوں، جنگلات کی آگ، کچھ دریاؤں میں خشکی اور معیارات میں امتیازی سلوک، قوموں کا مختلف نقطۂ نظر، عالمی بحرانوں کا سامنا، قتل و غارت گری، گھروں سے بے دخلی اور وطنوں سے جلا وطنی، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب اخلاق و اقدار سے بے رخی، دین حق کے نقوش پر دست درازی، خود غرضی اور انانیت کا غلبہ، شہوتوں میں غرق ہو جانا، خاندانی بکھراؤ اور جنسی انارکی ہے۔ قرآن عزیز میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ اس سے باز آ جائیں۔ الحاد، انفرادی آزادی میں انحراف، ذہنی اور فکری آوارگی اور خاندان اور اس کے نظام کے خلاف بغاوت ظاہر ہوئی، یہاں تک کہ وہ اللہ کی پناہ ہم جنس پرستی تک پہنچ گئے۔ یہ غیر فطری کام اور بے حیائی ہے جسے جہان والوں میں سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ اے احباب، وہ خسارے میں ہیں، حالانکہ وہ سلامتی کے حصول، جنگوں کے خاتمے، انصاف اور مساوات عام کرنے، امن کو بڑھانے اور انسانی حقوق کے احترام کے وعدوں پر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس زعم میں ہے کہ مادی ترقی روحانی خلا کو پر کرنے، صحیح اقدار، درست اخلاق کو پھیلانے کا ضامن ہے۔ وہ جسمانی شہوتوں، مادی خواہشات کے دلدل میں غرق ہیں اور اخلاقی ضوابط سے آزاد۔ جب اقدار کمزور ہوتے ہیں تو انسان فساد کے آلات، گمراہی کے ذرائع اور ہر وہ چیز ایجاد کرتا ہے جو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے۔ زبردست سائنسی ترقی کی صورت میں اللہ نے جو انعام کیا اور انسانیت کے لیے سائنس کے میدانوں میں جیسے صنعت، طب، تعلیم، ثقافت، مواصلات، ٹیکنالوجی، فضائی علوم وغیرہ میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں وہ ناقابل تردید امر ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے اور ان میں اللہ کے حق کو پہچانا جائے، لیکن اصل مصیبت اخلاق و اقدار کو نظر انداز کرنے، اپنی ذات، روح، قلب اور عمل صالح کا صحیح خیال نہ رکھنے میں ہے۔ اے مسلمانوں، وہ اقدار ہی ہیں جو تہذیب کو ثقافت سے اور علم کو رویہ سے جوڑتے ہیں، لہذا تہذیبی اقدار ہی روح ہیں اور ایسی روشنی ہے جو لوگوں کو حقیقی زندگی فراہم کرتی ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر غور کرو کہ وہی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا، مومنو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، بلکہ وہی روح ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہدایت دیتے ہیں، اور وہ نور ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہو سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے۔ احباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اقدار کا مقام ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ وہ پہلی وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کر رہی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔ پھر جب وحی کا سلسلہ چل پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ بھائیو، لوگوں کی اصلاح کا بلکہ انسانیت کی اصلاح کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ دین کی تعلیمات، اس کے اخلاقی منہج پر عمل کیا جائے اور لوگ اس کے فضائل و ہدایات کو اپنائیں۔ اپنی تعلیمات و اقدار کے ساتھ دین حق نے امت کو بنایا اور اس کے لیے ایسی تہذیب بنائی جو دوسروں کو نصیب نہ ہو سکی، اور نہ انسانی اقدار جیسے انصاف، رحم، مساوات، رواداری، اعتدال اور بقائے باہم، بے شمار عظیم اقدار کے ساتھ کوئی قوم 15 صدیوں تک اس
کی طرح نہ جم سکی۔ اسلام کی تہذیب اس میں موجود اعتقاد، اخلاق، تشریع اور طرز عمل سے عبارت ہے۔ دین شعائر اور ان کی ادائیگی، اخلاق اور اس کے ثمرات میں فرق نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک و صاف کر سکیں۔ جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور بینا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں۔ مسلمانوں، اور اگر آپ ہمارے مذہب میں اخلاقیات کے مقام کی مزید وضاحت چاہتے ہیں تو سخت ترین اور تاریک ترین حالات میں اسلام کے اقدار کو دیکھیں اور غور کریں کہ حالت جنگ اور معرکہ آرائی اور لڑائی کے شدت کے وقت مسلمانوں کا قائد اپنے فوج سے کہہ رہا ہے خیانت نہ کرنا، غداری نہ کرنا، مثلا نہ کرنا، کسی بچے، بوڑھے، آدمی، عورت کو قتل نہ کرنا، کسی کھجور کے درخت کو نہ کاٹنا، اسے نہیں جلانا، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا اور کھانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کو ذبح نہ کرنا۔ اور تم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت خانوں میں محدود کر لیا ہے، تو انہیں اور جس چیز کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا چھوڑ دو۔ اسلام میں جنگ امن اور سلامتی کو عام کرنے کے لیے ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جا۔ اللہ پر بھروسہ رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کی تعریف کرتے ہوئے کہا مجھے پسند نہیں کہ اس کے عوض مجھے سرخ اونٹ دیے جائے، اگر اس طرح کی دعوت اسلام میں مجھے ملتی تو میں قبول کر لیتا، کیونکہ یہ ایک مثبت معاہدہ ہے، ایک ایسا معاہدہ جو امن کے اقدار کو تقویت دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کی دستاویز میں اس واضح منہج کا بیان ہے اور ان عظیم اقدار کی استحکام کی وضاحت ہے۔ اس دستاویز میں مدینہ کے معاشرے کے تمام عناصر کو ان لوگوں کے خلاف متحد کر دیا جو اس کی یعنی ریاست کے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ عظیم اقدار، اور اگر دنیا اسے اپنا لے، اس بات کا ضامن ہے کہ وہ تفاہم کے ارادے سے یکساں گفت و شنید، رواداری، بقائے باہم، عدل اور بھلائی کے راستے کو اپنائیں اور بنائیں۔ اللہ نے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے خالص ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت سے بہرہ مند کرے اور مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ آپ مغفرت طلب کرے، اللہ مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، اس نے اپنی توحید پر دلیلیں قائم کی اور مخلوق کے لیے اپنی حکمت کے عجائب ظاہر کیے۔ میں اللہ سبحانہ کی اس کی بھرپور نعمتوں پر تعریف کرتا ہوں اور اس کی توفیق و ہدایت پر شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کی ربوبیت و الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ اللہ ان پر درود و سلام نازل فرمائے کہ آپ نے جنت کی بشارت دی، اس کے عذاب سے ڈرایا، اور ان کے آل و اصحاب اور رشتہ داروں پر اور تابعین اور ان کے اچھے سے پیروی کرنے والوں پر اور جو ان کے نہج اور ملت پر چلے ان پر۔ پیارے بھائیوں، اسلام کے اقدار اور اس کی تہذیب کی بنیاد دین، توحید خالص، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے اور عقیدہ پر فخر کرنے پر ہے، اور اس وضاحت کے ساتھ یہ بلندی انصاف، رحمت اور انسانیت کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے جسے تاریخ نے جانا۔ اسلام کی تہذیب کا رجحان انسانی ہے اور اس کا رخ عالمی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اے مسلمانوں، تہذیب کے اقدار اور اسلام کے اخلاق کو مسلمان نبوت کے زمانے سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانے، پھر اس کے بعد کے اسلامی حکومتوں کے زمانے، پوری اسلامی تاریخ میں، بلکہ استعمار کے زمانے میں بھی اور آج بھی جیتے آ رہے ہیں۔ یہ مستقل اقدار ہیں اور مسلمانوں میں اسلامی اخلاق راسخ ہیں۔ زمانے کے اثرات اور سیاسی انقلابات اور معاشرت و معیشت کی تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوتے، برخلاف دوسری تہذیبوں کے جس میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ غالباً فقر و غنا، سلامتی و خوشحالی کے اعتبار سے لوگوں اور زمانے کے احوال سے منسلک ہوتی ہیں۔ تو جب حالت میں بدلاؤ آتا ہے تو پیمانے الٹ جاتے ہیں، معیار میں خلل پڑ جاتا ہے، ان کا مضبوط کمزور کو کھا جاتا ہے، مالدار غریب پر چڑھ جاتا ہے، ظالم ان کے حقوق کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ بلکہ مسلمانوں نے اپنی فتوحات اور تہذیبی مظاہر میں ان ملکوں کو تباہ نہیں کیا جہاں وہ گئے، اور نہ کسی آباد
آبادی کو برباد کیا جنہوں نے ان سے قتال نہیں کیا اور نہ ان پر ہتھیار اٹھائے، انہیں نہ قتل کیا نہ ان سے لڑائی کی۔ جہاں تک دوسروں کی تہذیبوں کا مسئلہ ہے، وہ جن ملکوں میں داخل ہوئے انہیں تباہ و برباد کر دیا، وہاں رہنے والوں کو بے گھر کیا، آبادیوں کو تہس نہس کیا، عزت داروں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام کے اقدار، اس کی تہذیب اور اخلاق، عقیدہ، وہ شریعت کے احکام اور اسلام کے اخلاقی معیار سے منسلک ہے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کے سلسلے میں غور کرو کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ بعض مفسرین نے کہا یعنی وہ صرف کفر کی وجہ سے ہلاک کیے جانے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ کفر کے ساتھ بگاڑ بھی آ گیا تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپتول کی وجہ سے ہلاک کیا گیا اور قوم لوط بدکاری کی وجہ سے ہلاک کی گئی۔ اہل علم کہتے ہیں اس بات پر دلیل ہے کہ دنیا میں نیست و نابود کیے جانے کے عذاب سے شرک کے مقابلے میں نافرمانیاں زیادہ قریب ہیں۔ ہر چند کی آخرت میں شرک کا عذاب زیادہ بڑا ہوگا۔ یہ سب باتیں رہی اور درود و سلام بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل کر تیرے بندے اور رسول نبی مصطفیٰ، نبی مجتبیٰ پر، ان کے نیک و پاک باز آل پر اور ان کی بیویوں مومنوں کی ماؤں پر۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ تو اپنے عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا اے اکرم الاکرمین، اور تو اپنے عفو و کرم و سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو شکست دے، ظالم و ملحدین اور تمام دین و ملت کے دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے امام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمیں ان لوگوں کے ماتحت بن کر کے رکھ جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیرا تقوی اختیار کرتے ہیں اور تیری رضا چاہتے ہیں رب العالمین۔ اے اللہ، ہمارے امام اور حکمران کو توفیق دے، تو ان کو اپنی اطاعت کے ذریعے مضبوط کر، ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند کر، انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا، ان کو اور ان کے ولی عہد اور ان کے بھائیوں مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ملت اسلامیہ کے لیے ہدایت کا ایسا حکم صادر فرما جس میں تیری اطاعت کرنے والوں کو عزت ملے، تیری نافرمانی کرنے والے کی ہدایت پائیں، جہاں بلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو غصب و قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما، اس کی شان و مقام کو بلند فرما، اس کی بنیاد کو مضبوط فرما، اس کے گوشوں کو قائم رکھو اے دعاؤں کے سننے والے۔ اے اللہ، ہماری فوج کی مدد فرما جو ہمارے ملک کے بارڈر پر تعینات ہیں، ان کی رائے کو درست فرما، ان کے نشانوں کو درست رکھ، ان کے کمر کو کس دے، ان کے عزائم کو مضبوط کر، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے دشمنوں پر انہیں مدد عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنی طرف سے ان کی حمایت اور مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے شہیدوں پر رحم فرما، ان کی زخمیوں کو شفا دے، ان کو اپنے گھر والوں اور بچوں میں حفاظت سے پہنچا دے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا۔ اے اللہ، سیریا اور ترکی کے ہمارے بھائیوں سے مصیبتوں اور کربتوں کو دور کر دے، ان کے مردوں پر رحم فرما، انہیں شہادت کا درجہ دے کیونکہ وہ دب کر مرے ہیں، ان کے مریضوں کو شفا دے۔ اللہ، ان کی کمزوری پر رحم فرما، وہ مساکین ہیں ان پر رحم فرما۔ اے اللہ، جو مساکین پر رحم کرنے والا ہے اپنی طرف سے ان کے لیے مددگار متعین فرما دے۔ اے اللہ، ان کی ہر طرح سے مدد فرما دے، انہیں کپڑا عطا فرما دے، اے اللہ انہیں کھانا عطا فرما دے۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اے اللہ، تو بے نیاز ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش فرما۔ اے اللہ، ہم پر بارش فرما، ہمیں نا امید نہ کر۔ اے اللہ، بارش نازل کر۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے، تو بخشنے والا ہے، تو ہم پر موسلا دھار بارش برسا، اور جو کچھ نازل کر اسے تیری اطاعت میں ہمارے لیے قوت بنا دے۔ اے اللہ، تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ رب العزت والجلال، پودوں کو اگا دے، تھنوں کو بھر دے، اپنی اور آسمان سے برکات نازل فرما۔ اے اللہ، ہم تیری مخلوق ہیں، تو ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے فضل سے محروم نہ کر۔ ہمارے رب، ہم نے تجھ پر توکل کیا، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ اٹھا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیوب کی ستر پوشی فرما، ہمارے مصیبتوں کو دور کر، ہم میں سے جو آزمائش میں ان کو عافیت عطا فرما۔ اللہ، ہمیں